اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ العباس ٹی وی چینل پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارتضیٰ علی رانا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقد بی بی سیدہ کونین اور مولا علی علیہ السلام۔ میں تمام مومنین و مومنات کو مولا علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ کے عقد کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے کچھ عزادار دوست ایز اے گیسٹ ہوں گے شو میں، جن کو ہم لائیو کالز پہ لیں گے، اور وہ بھی شامل ہوں گے ہمارے ساتھ شو میں۔ ہمارے ساتھ مولانا قبلہ وسیم عباس صاحب بھی شو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم علیکم قبلہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے الحمدللہ قبلہ، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا علیہ شکریہ، السلام اور آپ بی کو بی بھی سیدہ بہت کے۔ مبارکباد۔ خیر مبارک جزاک اللہ خیر، سلامت رہیں۔ قبلہ۔ ہم سنتے ہیں کہ مولا علیہ السلام اور بی بی سیدہ کونین جو ہیں وہ ایک دوسرے کا کف ہیں، جی، تو کف سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ارتضیٰ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، آپ کے ناظرین کو بھی، ناظرات کو بھی، دیکھنے سننے والوں کو سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً بہت بڑی خوشی کا دن ہے جو آپ نے جشن کا پروگرام رکھا ہے، جی جشن عقد امیر المومنین اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ یقیناً یہ کائنات کا وہ اتنا سعادتوں سے بھرا ہوا اور خوشیوں سے بھرا ہوا اور برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا یہ نکاح تھا کہ یقیناً جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے۔ یقیناً سب سے پہلے تو خوشی کی بات ہے۔ کف کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام میں شادی کے احکام میں ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جب لڑکے لڑکی کا رشتے کرتے ہیں تو اس میں کف تلاش کریں، یعنی برابر ہو، یہ نہ ہو کہ مثلا لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے، لڑکا بالکل دیندار نہیں، اور یہ کف جو ہے یہ دینداری میں بھی ہے، اور یقیناً اس کو دنیا کے جو حالات ہیں، جو دنیا کی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بھی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دونوں کا کیا جوڑ بنتا ہے، یہ نہیں بنتا۔ جیسے جی آپ کہتے ہیں کہ کیا میچ ہے، یہ نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، جیسے آپ میچ میکنگ کہتے ہیں، وہی کف ہے۔ لیکن اس میں جو بنیادی چیز جس کو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دینداری دیکھی جائے کہ کیا دینداری میں وہ کف ہے یا نہیں ہے۔ باقی کچھ چیزیں کہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں، یقیناً ان کو کنسیڈر کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ جی مثلا تعلیم ہے، جی تعلیم دیکھی جانی چاہیے کہ ایک مثلا ہائیلی کوالیفائڈ ہے لڑکی یا لڑکا، اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل تعلیم نہیں ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے نظام نہیں بنے صحیح گا۔ بات۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو بنیادی چیز اسلام جس چیز کی تاکید کرتا ہے کہ وہ یہ کف یہ ہو کہ دینداری میں کف ہو، ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں، ایک نہیں کہ جی ایک بالکل دنیا دار ہو اور ایک بالکل دیندار ہو، تو ظاہر ہے وہ پھر جی تو امیر المومنین چونکہ امیر المومنین ہے، کائنات ان کے صدقے میں بنی ہے، اور وہ وسیع رسول ہیں، جی جی جانشین پیغمبر ہیں، جی جی اور کائنات میں امیر المومنین کا پیغمبر کے بعد جو ہے وہ کوئی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بے شک۔ امیر المومنین جو ہے وہ کائنات میں تمام انبیاء پر بھی افضل بعد از پیغمبر۔ جی جی تو اب ان کے لیے جو ان کے شریک حیات ہونی چاہیے تھی، یقیناً وہ ان کے ہم پلہ ہونی چاہیے تھی کہ جو امیر المومنین جو ہے وہ جو کل ایمان ہو، جو خود کل ایمان ہو، اس کی شریک حیات پھر کیسی ہونی چاہیے۔ تو کف کا اسلام میں یہ ہے کہ جب رشتے کیے جاتے ہیں، جب شادی کے لیے آپ بات شروع کرتے ہیں، تو کم از کم یہ دیکھیں کہ کیا لڑکی اور لڑکا برابری کی سطح پر ہیں، اس کو جی کف کہتے ہیں۔ برابری کی سطح پر صحیح۔ ہونا، اس کو کف کہتے ہیں۔ جی جی تو اب مولا علی علیہ السلام چونکہ ظاہر جو آپ نے عرض کیا کہ جی ان کی عبادت ہو، ان کا خاندانی پس منظر ہو، ویسے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جی اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں کے ماحول میں دولت کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے، تعلیم کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے، بزنس کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے، خاندانی پس منظر کی یہ فلاں خاندان سے عزت۔ خدا کے نزدیک یہ کرائٹیریا نہیں، خدا کے نزدیک یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہے خدا کے نزدیک اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ جی تو جب کف کو برابری کی سطح پر جب دیکھا جاتا ہے کہ کم از کم دونوں برابری کی سطح پر جی بالکل۔ ہوں، ہر حوالے سے ایک جرنلائز کیا جاتا ہے سچویشن کو کہ کیا یہ سلسلہ آگے چل سکے گا، کیا مثلا تعلیم و تربیت کے حساب سے، خاندانی پس منظر، عبادت کے حساب سے، علم کے حساب سے، ساری چیزیں ایک جرنلائز کر کے دیکھی جاتی ہیں۔ تو امیر المومنین کا سوائے بی بی فاطمہ کے اور بی بی فاطمہ کا سوائے مولا علی کے کوئی کف نہیں تھا۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، خاندانی پس منظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بنی جی ہاشم، یہ بھی بنی ہاشم سے جی ہیں۔ اچھا، علم و معرفت دیکھ لیں، وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ عبادت دیکھ لیں
تو امیر المومنین کے جو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے یوم لیلہ میں وہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو خود سیدۃ النساء العالمین ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی عبادت اپنے مقام پر ہے. تو جتنے بھی فضائل و کمالات آپ دیکھتے ہیں سوائے بی بی فاطمہ کے، مولا علی کے لیے کوئی کف نہیں تھا، اور مولا علی کے علاوہ بی بی فاطمہ کے لیے کوئی کف نہیں تھا، یعنی برابری کی سطح پر کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ نکاح ہوا. سبحان اللہ. تو قبلہ ہم اکثر سنتے ہیں آ رہے ہیں بچپن سے کہ مولا علی علیہ السلام و بی بی سیدہ کونین کا جو نکاح ہے وہ عرش پہ اللہ نے پڑھا. جی جی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کائنات کا واحد نکاح ہے کہ جو زمین پر بھی ہوا اور عرش پر بھی ہوا. جتنے نکاح ہیں اب دیکھیے، کسی نبی کا، انبیاء میں سے کسی نبی کا یا خود سرور کائنات کا نکاح بی بی خدیجہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ عرش پہ اللہ نے پڑھا. یہ وہ نکاح تھا کہ اس نکاح کا کوئی اتنا بڑا مقام تھا، اتنی بڑی عزت تھی، اتنا شرف تھا خدا کے ہاں کہ 2 دفعہ یہ نکاح، ایک دفعہ زمین پر حضور نے پڑھا، اور حضور کے پڑھنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکاح عرش پر پڑھا تھا. بلکہ یہ رشتہ طے ہی اللہ نے کیا. یہ جو رشتہ طے ہوا تھا یہ خود رشتہ اللہ نے طے کیا کہ علی بن ابی طالب کی شادی خاتون قیامت سے ہوگی، خاتون جنت دختر نیک اختر پیغمبر اکرم سے ہوگی. اور اللہ نے حضور کو یہ کہہ دیا کہ اے میرا حبیب، یہ رشتہ میں نے طے کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ میں نے رشتہ طے کر دیا بلکہ میں نے عرش پر علی اور فاطمہ کا نکاح بھی پڑھ دیا ہے. اب آپ رسمی طور پر زمین پر نکاح کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی اور فاطمہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. تو یہ اللہ نے خود نکاح، اور یہ واحد نکاح ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکاح پڑھا. جی ہاں، اور عرش پہ خدا نے پڑھا. اور کچھ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ کچھ ملائکہ نے بھی خطبہ نکاح جو ہے وہ پڑھا، ملائکہ نے بھی پڑھا، جبرائیل نے پڑھا، میکائیل نے پڑھا، دیگر ملائکہ نے بھی خطبہ نکاح پڑھا. تو عرش پہ اللہ اس نکاح کو پڑھنے والا ہے، نکاح خواں خود خدا ہے، اور فرش پر رحمت للعالمین نے یہ نکاح پڑھا. بالکل. قبلہ آج ہمارے ساتھ احسن صاحب نیو جرسی سے ہیں. ماشاءاللہ تو کسی تعارف کے محتاج جی نہیں ہیں. جی بالکل، پوری دنیا سلامت رکھے، ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں بلکہ پورے ملک میں ان کا نام ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم ان کو لائیو کال پہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم جوائن کریں گے. جی السلام علیکم احسن صاحب، کیسے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام مدد. سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا علیہ السلام بھی سید کونین کی عقد کے لیے. بہت بہت میری خوش قسمتی کہ آپ کو یہ لائن ملی اور تو کسی اس کے محتاج جان بھی کافی میری ان کے ساتھ ہے. جی جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. نہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بلکہ آج تو لگتا ہے. السلام علیکم حضور، زیگم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سلامت رہیے. آپ مصروف بھی تھے، لگتا ہے سفر میں بھی ہیں، اور آج نے مہربانی کی آپ نے ماشاءاللہ العباس ٹی وی کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. ابتدا کی اور ہم سب کی بڑی خواہش تھی، اور العباس ٹی وی کے ناظرین بھی چاہتے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کو سنیں. ویسے تو آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، سب مستفید ہوتے ہیں آپ کو سنتے ہیں، لیکن اس خوشی کے موقع پر سب کی خواہش تھی کہ آپ سے کچھ باتیں بھی ہو جائیں اور ماشاءاللہ آپ کا کچھ کلام بھی سنا جائے. جی، جو احسن صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ پوری دنیا میں بہت فیمس ہیں، آپ کی بہت خوبصورت آواز مولانا عطا کیا آپ کو. تو آپ نے کہیں سے سیکھا ہے یا یہ نیچرل ہے؟ نہیں، سیکھا تو نہیں ہے، بس یہ کہ بچپن سے جب سے کراچی میں تھا وہیں سے جو ہے ارلی ایج سے پڑھنا شروع کیا، نوخوانی شروع کی گھر میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انجمن فدائے بیت میں شمولیت حاصل کی میں نے ارلی 80s میں. اور پھر میرے ساتھ کافی لوگ تھے جو میرے ساتھ تھے، کافی شاعر حضرات جو مجھے کافی گائیڈ کرتے رہتے تھے. تو ان سے بس استفادہ حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں. تو ٹریننگ تو کوئی لی نہیں میں نے، بس یہ مولا کی دین ہے، جو پڑھ لیتا ہوں، بالکل جو پیش کر سکتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، اور بس یہی میرے کافی. یہ جو آج کل ہم سنتے ہیں نئے ریسائٹرز آئے ہیں، یہ جو نئے ریسائٹر، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے لیے؟ نئے ریسائٹرز ابھی ہر پڑھنے والے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو جس طرف یہ جا رہی ہے اداری یہ ہے تو کافی غور کرنے کی بات. بس کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے. جی جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو بیان کرے. بالکل جی، تو بس اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کی نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے، کیونکہ ہیں پڑھنے والے بہت اعلیٰ
تو اس زمانے کے سچے بھائی موجود تھے, ضیاء بھائی موجود تھے, ناظم بھائی, عزت لکھنوی, ان سب کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ان سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. بلکہ پاکستان میں آپ کا صرف جعفر صاحب سے بھی تو رہا ہے نا؟ جی جعفر سے میرا رہی ہے. جتنے بھی پڑھنے والے کراچی میں تھے, جب میں تھا کراچی میں, کراچی نہیں, مجھے 84 میں نکلا تھا وہاں سے کراچی سے. جی. اور اس کے بعد جو ہے یہاں آ کے بھی ان لوگوں سے میرا راستہ وابستگی رہی ہے. ضیاء بھائی سے بہت زیادہ سیکھا میں نے, سچے بھائی سے یہاں پہ نیو جرسی میں کافی رہائش ان کی رہی, ان سے کافی بیٹھک رہی, کافی سیکھا ان سے. تو ایسے جس کو ساتھ ملے ہوں تو بے شک بہت بڑے نام ہے یہ. بے شک. بالکل. جی 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 جی. تو یہ اس پہ جا کے میں نے جو ہے تھوڑا بہت جو پڑھ سکتا ہوں اسے سیکھ کے تھوڑا بہت پیش کرتا ہوں, اور مولا قبول کرے میری اس عبادت کو. جی جی بالکل. بے شک تو بہت اچھا ماشاءاللہ. احسن بھائی, کیونکہ یہ یوتھ کا ہمارا شو ہے, تو میں یہ پوچھوں, کیونکہ ہم یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں شو سے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یوتھ میں سے کسی کو سیکھنے کا شوق ہے, اس کی آواز بھی اچھی ہے, تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے یا آپ سکھاتے ہیں کچھ؟ میں پرسی تو نہیں سکھاتا, مگر ہمارے نیو جرسی میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر مہینے ہم لوگوں نے ایک منتھلی اداکاری کا پروگرام رکھا ہے, جس میں جو ینگ جو بچے ہیں کسی ایج سے بھی لے لیں, 5 سال سے لے کے اور 15-20 سال تک, ان لوگوں کو ہم لوگ آگے لے کے آتے ہیں. ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو اپنی ایک, دیکھیں نا, جب تک بچے میں کانفیڈنس نہیں آئے گا, چاہے وہ کچھ بھی کرے, چاہے اسپیچ کرے, چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے, ہماری مرضی اپنی کرے, تو وہ جھجک ختم نہیں ہوگی تب تک وہ کام نہیں آگے بڑھے گا. بالکل صحیح. تو ہم چاہتے ہیں بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں, ہم لوگ ہر مہینے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. سکھانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے, یہ گھر سے اپبرنگنگ کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بچے کو شوق ہے, تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر بچے کو شوق ہے پڑھنے کا, تو بچے کو ڈیفینیٹلی آپ اس کو اس بات کو سلائیں, اس بات کو اس کو پروموٹ کریں, اس کو تھوڑا پش کریں, تاکہ وہ اس کام کو آگے لے کے بڑھیں. ہم تو زندگی ہم لوگ تو آگے جا کے نہیں ہوں گے, مگر جو یوتھ ہمارے یہاں موجود ہے اسپیشلی امریکہ میں, ڈیفینیٹلی ان کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سکھانے کا, میں تو آج تک کوئی پلیٹ فارم نہیں بنایا پرسنلی, مگر اگر کسی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ, میں پڑھنے جاتا ہوں یا بچے پڑھتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں کہ بتائیں کہ کس طرح اس کو صحیح کیا جائے, تو میں ان کو ڈیفینیٹلی گائیڈ دیتا ہوں, گائیڈ کرتا ہوں جو میری صلاحیت تھوڑی بہت میرے موجود ہے. تو یہ بات ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے ہمارے سینٹرز میں, ہمارے پڑھنے والوں میں, جو پڑھتے ہیں, نوخوانی کرتے ہیں, مرثیہ کرتے ہیں, کہ بچوں کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں. جی جی نہیں, آپ کے ماشاءاللہ انجمن غلامان علی اکبر جو ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے نوجوان ہیں اس میں, اور بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. نوجوان علی اکبر جو ہے نیو جرسی میں, اس کو اسٹیبلش ہوئے آلموسٹ 35 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے, اور یہ اسٹیبلش ہوئی تھی سچے بھائی مرحوم کی بدولت. میرے چاچا ہیں اچھا جی بھائی ہمارے بالکل. جی جی. تو وہ سب ان لوگوں کو کافی اس میں ہاتھ ہے, تو وہ اس لیے انجمن کو لے کے چلے تھے. میں اس وقت چھوٹا تھا, مگر اب جو ہے وہ ہمارے اس کی بات ہمارے ہاتھ میں ہے, اور کافی ہم لوگ پروموشن اس کی کرتے ہیں, لوگ پروگرام کرتے ہیں, منتھلی پروگرام ہوتا ہے, شبیداری ہماری ہوتی ہے ہر سال, جو 30 سال اس کو ماشاءاللہ ہو چکے. تو اداری کے لحاظ سے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو جرسی ہے یا وہاں کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں دوسرے اسٹیٹ کو, ہیوسٹن بہت بڑا شہر ہے, وہاں پہ کافی سینٹرز ہیں, دریا پاس ہے, وہاں پہ اسد شاہ بیٹھے ہیں, نام ان کا بڑا, جو اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں. تو وسیم علامہ صاحب جانتے ہیں ان کو بہت ہی اچھی طرح سے. تو یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے, اسٹیٹس کر رہے ہیں, یوتھ اس کی لے کے آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ کنٹینیو کرنا چاہیے میرے خیال میں ڈیفینیٹلی. جی جی. یہ فرمائیے کہ ابھی جو کورونا کی صورتحال چل رہی ہے, تو محرم تو بالکل اب سر پہ ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ورچولی پروگرامز ہوں گے, یا کچھ نیو جرسی میں کچھ ایکٹیویٹی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہوگی فزیکلی؟ نہیں, نیو جرسی میں جو ایکٹیویٹی میرے جو ابھی تک ذہن میں آیا, اور جو مجھے معلوم پڑا ہے, اور میٹنگس وغیرہ ہم لوگ کی ہوئی ہیں, ساری ورچوئل ہوگی. ساری سینٹر جو ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو, کیونکہ دیکھیں نا, اگر ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. بے شک. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو اب جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالیں. ہلاکت میں ڈالیں. ایک ہلاکت کی ہوگی نا, کیونکہ اگر آپ نے سینٹر کھول دی اور لوگ آگے وہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے, تو سینٹر کی ایک طرح سے نام بدنام ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی سینٹر جو میرے علاقے میں ہیں, جن سے میں ایسوسیٹ ہوں, تھوڑا بہت جاتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو ان سے یہ بات چیت ہوئی کہ وہ اس سینٹرز کو نہیں کھول رہے, وہ صرف ورچوئل کریں گے. اور یہ میرے خیال میں جتنے اسٹیٹس میں جہاں سے میرے سننے میں, LA میں, کینیڈا میں, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. اور
باقی مجھے نہیں معلوم کہ اور کیا کر رہا ہے. یہ یہاں نیو جرسی میں سینٹرز ہیں وہ سارے ورچوئل ہی کر رہے ہیں زوم کے اوپر. زوم کے اوپر یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ایسے ہے جی. میں نے دیکھا کہ زوم میں اتنی اس وقت آزاداری کی فروغ ہو رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ایسے. بالکل صحیح. اب ظاہر ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ظاہر اللہ نے ایک سہولت دی ہے ماشاءاللہ اور زوم کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کنیکٹڈ ہیں تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو جی زیگم صاحب بالکل صحیح بات ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس خوشی کے موقع پہ شادی کا موقع ہے تو آپ ہمیں کوئی منقبت سنائیے. منقبت. اچھا تو یہ 2 سیکنڈ کے اندر ایکچولی میں یہاں پہ آیا ہوا تھا محرم کی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس کی ایمرجنسی نہیں آیا ہوا تھا. جی جی اچھا اچھا تو میں کوئی 2 منٹ سے میں کچھ نکالتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے ضرور ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کا بڑا رول ہے ماشاءاللہ. ہمارے جو نوجوان ہیں یہ ایسٹ ہے ہمارا پڑھنے والے. چونکہ آزاداری یہ ہے یہ علم سیکھنے سے نہیں آتا, یہ سینہ بسینہ چلتا ہے. مثلا ماتم ہے, نوحہ خوانی ہے, یہ شوق ہے. آزاداری بنیادی طور پہ ایک تڑپ ہے آپ کے اندر, بالکل ایک اہل بیت سے محبت ہے, سید الشہداء سے ایک عقیدت ہے اور یہ خون میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے وہ اسد شاہ صاحب کا انہوں نے نام لیا ماشاءاللہ. اب ظاہر ہیوسٹن میں ایک بہت بڑا نام ہے آزاداری کے حوالے سے, ان کی خدمات ہیں, ان کی محنتیں ہیں. تو جو لوگ آزاداری میں ضیاء بھائی کا انہوں نے نام لیا, سچے بھائی کا انہوں نے نام لیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے آزاداری کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی اور پھر نئی نسل کو تیار کیا ہے, نئے نوجوانوں کو تیار کیا ہے, بہترین نواب پڑھنے والے. لیکن جو زیگم صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یقیناً بہت اہم نقطہ ہے اور اس پر غور کرنی چاہیے کہ اس کو کمرشلائز نہیں کرنا. یہ عبادت ہے, یہ خدا نخواستہ پیسے کمانے اور بڑی چیزیں آپ کمائیں, خدمت ہوتی ہے اس میں بھی. سید الشہداء کے نام پر کوئی بھوکا نہیں مرتا. امام حسین کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتے اور اپنے ذاکروں کو کیسے بھوکا مرنے. تو خدا را یہ بھی گزارش کریں گے ہمارے جو نئے آنے والے ہیں یا جو سینئرز بھی ہیں کہ اپنے اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں, لگن سے کریں, آزاداری کو اپنی روح سمجھ کے کریں, آزاداری کو اپنی جان لگا دیں. لیکن خدا رہا اس کو کمرشلائز نہ کریں. بالکل صحیح بات ہے. جی ابھی جی آغا تو پھر بتائیے کہ ٹائم بھی کم ہے آپ لوگوں کے پاس. میں مولا علی کی شان میں ضرور جی جی بسم اللہ اس عبادت میں شامل ہو جاؤں آپ کے ساتھ. جی جی تو ایک سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فقیروں کا بھی کیا چاہیے واہ واہ جہاں بس واہ واہ بسا سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیروں کا بھی کیا چاہیے واہ واہ جہاں بستی بسا بیٹھی. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھی. سبحان علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت. کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. بسم اللہ ارشاد. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. واہ واہ سبحان اللہ. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. واہ واہ چلی عشق علی کی شمع اور پروانہ بھائی کیا بات, کیا کہنے آپ کے, واہ بہت اچھے بہت اعلیٰ. چلی عشق علی کی شمع اور پروانہ بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو واہ واہ جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوان. واہ 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 کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ. بہت اعلیٰ.
جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. بھائی سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا کہنا. اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. واہ واہ. چلے اپنے مکان سے اور علی واہ واہ واہ. در کیا پہ کہنے. جا واہ 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 بھائی، واہ بہت واہ. اعلیٰ، بہت اعلیٰ بہت چلے خوبصورت آواز. اپنے مکان سے اور علی کے در کیا پہ جا کیا کہنا. بیٹھے. اور یہ شعر میرا واہ. فیوریٹ شعر ہے مولانا بالکل. صاحب. ارشاد ارشاد بسم اللہ. ادھر رخصت کیا سب نے واہ واہ. ادھر آئے علی لینے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل واہ واہ. سجا واہ واہ واہ. بھائی، جی کیا ہاں بات آپ ہے. جی ہاں واہ واہ واہ. مولا آپ کو زندگی دے. واہ یہاں واہ. سب رو رہے کیا کہنا. تھے ہم وہاں محفل سجا سجا بیٹھے. واہ. اور ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا. واہ. کیا کہنا. واہ. ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا. میری بالی پہ آ کر خود علی واہ 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 واہ. مرتضیٰ مرتضیٰ واہ بھائی. واہ واہ. کیا کیا بات بات ہے. ہے. زبردست. میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے. اور نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں کیا کہنے. تلے انگلی دبا بیٹھے. بھائی واہ واہ واہ. بہت اعلیٰ. واہ سلامت وہ رہے. لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. اور علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا افسانہ. علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا افسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے اذاخانے میں جا بیٹھے. زبردست. جیسے کوئی مسجد سے اذاخانے میں جا بیٹھے. مختار سے بسم اللہ. جی. علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا. واہ واہ. علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. بہت نعرہ حیدری بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. کیا کہنے. بر محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اعلیٰ بہت خوب. خدا مطالعہ آپ کو اجر جزیل عطا کرے. آپ کا سفر بے خطر ہو
اور جس نیک کام کے لیے آپ ورجینیا آئے ہیں ماشاءاللہ ریکارڈنگ کے لیے، خدا آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. الہی آمین. بہت محظوظ ہوئے اور ماشاءاللہ عبادت ہوئی. جزاک بے اللہ شک. خیر الجزا. بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں، مولا آپ کو جزا عطا کریں. بہت شکریہ. شکریہ بھائی، شکریہ تھینک یو آپ سو کو مچ. بھی. سلامت رہیے. بہت 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 اللہ شکریہ. حافظ. اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ بھی مولا بہت اعلیٰ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت بہترین. اعلیٰ انہوں نے پڑھا، الحمدللہ. اور بہت خوبصورت آواز ہے ان کی. ماشاءاللہ بہت اچھا، اور کلام بھی بہت کمال کا تھا، اور بالکل پڑھنے والے بھی انہوں نے رنگ بھر دیا اس بالکل میں بالکل ماشاءاللہ. بالکل. یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے جی قبلہ. خدا داد. یہ چیزیں جو ہے نا یہ گاڈ گفٹیڈ جی ہیں، جی یہ صحیح خدا بات ہے. داد ہیں. اور بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جن بچوں کو جی اللہ نے یہ آرٹ دیا ہے، فن دیا ہے، وہ اہل بیت کا ضروری نہیں کہ آپ پروفیشنل ہی بنے، جی کہ آپ مثلا باقی کچھ نہ کریں، آپ پروفیشنل بن جائیں اور بس یہ نہیں. آپ اس کو عبادت کے طور پر ہے، آپ اپنی جاب کریں، آپ کو کوئی ہنر ہے بزنس کریں، لیکن آپ اگر اس فیلڈ میں اہل بیت کا ذکر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے صحیح. کیا جانا چاہیے. نوجوان آئیں اس میں پڑھیں ماشاءاللہ. آپ ظاہر ہے یہ نئی نسل کو یہ چیز ٹرانسفر ہونی ہے، جی اگلی نسل نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اہل بیت کا ذکر ہی تو ہماری زندگی بالکل ہے، اس بالکل ذکر صحیح کے علاوہ بات ہے. تو. اور ماشاءاللہ الحمدللہ نا امیدی نہیں ہے، بہت اچھے پڑھنے والے موجود ہیں. اب آپ نے خود دیکھا ہاں جی. ماشاءاللہ. جی اور جی خود ہماری ہیوسٹن میں ایسے ایسے افراد موجود بالکل ہیں کہ اللہ بالکل. اکبر. خود ہماری انجمن غلامان عباس جو ہے جی اس کے یہ گلدستہ ہے، اور بالکل اس میں ہر پھول جو ہے اس کی اپنی خوشبو ہے، اپنا ایک بے رنگ ہے. شک. اور آج جی مجھے لگتا ہے کہ آپ اس گلدستے کے ایک بڑے پھول کو آپ لینا چاہ رہے ہیں فون بالکل. پہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج ایک اور کالر ہیں، تصدق خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جن کی بہت خوبصورت آواز ہے، اور ماشاءاللہ امریکہ آنے سے استاد، پہلے یہ یہ استاد ہیں. استاد ہیں یہ. بالکل بالکل یہ استادوں کے استاد ہیں. یہ امریکہ آنے سے پہلے بھی یہ پڑھتے تھے کراچی میں، تو ہم ان کو صاحب کال پہ بیاض ہیں صاحب بیاض ہیں، ماشاءاللہ. ان اور کا یہ اپنا ممبر ہیں کمیونٹی کے، جو ہاں نہیں غلامان در عباس کے اس ایک انجمن میں ہیں، انجمن اور کے ممبر ہیں. ماشاءاللہ روح رواں ہیں، جی جی اور بڑی خدمات ہیں عزاداری کے بالکل. حوالے سے ان کی. پوری دنیا میں جاتے ہیں، بلکہ پچھلے سال جاپان گئے ہوئے تھے یہ اچھا. محرم. انہوں نے ماشاءاللہ وہاں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی ہے. ان کی آواز بہت اچھی ہے، انداز بہت پیارا ہے، جی جی اور پھر مخلص ہے ماشاءاللہ. یہ خلوص ان میں جو ہے وہ جی بہت ہے. جی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور خدا الہی ان کو آمین. سلامت رکھے. السلام علیکم تصدق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علیہ السلام مدد. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو مولا علیہ السلام اور مولا بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے عقد کی. خیر مبارک، آپ سب کو بھی مبارک جی ہو، جی بہت بہت جتنے بھی شکریہ. سامعین ہیں جو بہت بھی سن شکریہ. رہے ہیں، جی جی اور جو بھی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہم لوگ کو سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے، تمام مومنین کو اور مومنات کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. مولا دربار کے اس دن کے صدقے میں سبھی حاجات کو جو ہے وہ حاجت قبول ہوں. جی آمین جی مولا آمین آمین آمین. آمین سب جزاک آمین. اللہ جزاک اللہ. جی جی اور خان صاحب خیریت سے ماشاءاللہ. آپ نے کل بھی بہت اچھا پڑھا. در جی جی عباس بسم کا اللہ جو قبلہ. پروگرام تھا اس میں بھی قبلہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ہمارے در باز کی، اور بلکہ پورے میں کہنا چاہوں گا پورے امریکہ کی آپ رونق ہیں، خدا اور حافظ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں در باز میں آپ جیسی ہستی یہاں موجود ہے، اور خادم ہم خادم. مستفید ہوتے رہتے ہیں آپ سے. خدا آپ کو خوش اور مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آمین. جزاک اللہ طویل خیر. زندگی دے، آپ کو صحت دے، سلامت رکھے آپ. آمین آمین. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. کل آپ نے بہت کمال پڑھا. خوشی کے دن ہے ماشاءاللہ. ابھی ارتضیٰ سے وہی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بھی ہیوسٹن تو ہم بڑے خود کفیل ہیں، ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں اور استاد لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور جاننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں. اور آپ کا ظاہر ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. تو کراچی کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا تاکہ ناظرین کو تھوڑا آگہی بھی ہو کہ کراچی میں بھی آپ ماشاءاللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں پڑھنے، اپنے بزرگان اور بڑے سینئر افراد کے ساتھ آپ نے مل کر پڑھ. تو تھوڑا سا کچھ شیئر کیجیے گا اس حوالے سے. جی جی بسم اللہ. میرا اصل میں کراچی میں چونکہ وہیں پیدا ہوا تھا، جی تو کراچی میں جب آنکھ کھولی تو گھر میں جو ہے ظاہری بات ہے وہ سارا سلسلہ مولا کا ذکر ہی سنا وہاں پر. واہ واہ. اور چونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ کافی نوحے انہوں نے انٹروڈیوس کروائے. جی مولا نے ان سے بہت ڈیوٹی لی اور بڑے اچھے اچھے نوحے جو آج تک لوگ پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے ماموں تھے، انہوں نے بہت اچھے نوحے. یہ جو آپ تقسیم سے کو سید دی ہوئے، جی جی ہمارے ساری مطلب یہ بھی کابش ہے ہمارے بزرگان ماشاء اللہ ہیں. ماشاء اللہ. اور میرے والد صاحب کی کافی ٹیونیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں مولا حسن بادشاہ کے حوالے سے جو نوحہ خوانی ہوتی ہے. اور جی کافی مولا پارٹی کو بہت ٹیونیں بنا کے دی. اچھا. اور تیروں کے مسلح پر یہ بھی ہماری جو ہے وہ، کیونکہ
जब मैंने आंख खोली तो बस मैंने अपने बड़ों को यही करते تو آپ کو گویا کیا؟ آپ کو گھٹی میں ملی ہے یہ چیز. جی جی بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح. ماشاء اللہ. تو کہا جا سکتا ہے آپ کو دیکھ کے جی آپ کی جی خدمات کو دیکھ کے لگتا ہی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بہت اعلیٰ. مولا بنتے کہ میں وہاں پر درے بطول جو تھی وہاں پر جب میں پاکستان میں تھا کراچی میں تو درے بطول میں تقریباً کو 15-16 سال میں نے وہاں پر ماشاء اللہ جی وہاں پر تقریر کیا اور اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے وہاں پر لوگ پیار کرتے ہیں الحمدللہ. مجھ سے رابطہ ہے آج تک وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اپنے. الحمدللہ. نہیں آپ ماشاءاللہ جہاں جاتے ہیں جی جی. یادیں چھوڑاتے ہیں. بلکہ ابھی مجھے ایک ہفتہ پہلے جاپان سے کال آئی تھی. وہ چاہ رہے تھے جی کہ یہاں پر تو کورونا کی صورتحال بہتر ہے تو آپ اگر محرم. میں نے کہا میں تو اگلے کچھ سالوں کے لیے مصروف ہوں. تو آپ کا پھر ذکر چھڑا. انہوں نے کہا پچھلے سال ہمارے پاس خان صاحب آئے تھے. میں نے کہا جی وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں اور آپ کا بڑا اچھا ذکر خیر رہا. وہ بھی آپ کو یاد کر رہے تھے ماشاءاللہ. کل ہی بات ہوئی. عامر صاحب ہیں وہاں پہ. ان سے جب میں بات. جاپان گیا تھا وہاں تو آپ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. خدا انہیں خوش رکھے. بس اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں وہاں حیران ہو گیا اور اتنی عزت کرتے ہیں آپ کی. خدا ان کو سلام. آپ کو وہاں پہ اتنی عزت دی ہے. خدمت کا موقع ملا تھا. بس گئے تھے. مومنین اچھے ہیں الحمدللہ. آپ خان صاحب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ جہاں چلے جائیں اہل بیت سے چاہنے والے اہل بیت کی چاہنے والے اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں بہت محبت کرتے ہیں. اور یہ ذکر کی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے لیکن یہ ذکر جو ہے انسان کو اتنا شرف دیتا ہے اتنی عزت دیتا ہے کیونکہ یہ شرف والوں کا ذکر ہے اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے ماشاءاللہ پھر انہیں عزت بھی ملتی ہے. اہل بیت کی نظر کرم بھی. اب خود آپ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے تو آج تو بلکہ ہم چاہیں گے بھی کہ آپ سے بالکل سنیں بھی صحیح ماشاءاللہ. ہم اسی سے ناظرین بھی دنیا بھر میں آپ کو دیکھا سنا جا رہا ہے اس وقت. بالکل. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں اور ساتھ ساتھ میں ارتضیٰ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بھائی ان کی وہ بہت اچھا بہت اچھی انہوں نے کاوش شروع کی ہے اور ظاہری بات ہے آپ کی سرپرستی میں جو بھی سالے نوجوان ہیں خدا نے اور بہت مراد مند ہے اور بڑی مولا ان کو اور ترقی کا عمرانی. بہت شکریہ. کہ آپ کی سرپرستی میں اور یہ مولا پنجن پاک ان کو شاد و باد رکھے. تو بہت شکریہ. جشن کے حوالے سے کیونکہ خوشی کا دن ہے بے شک بے شک تو ایک مولا کا کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ضرور جی بسم اللہ. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رنگ سحر میں جب شب واہ واہ ہجرت بدل گئی. رنگ سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی. نفس علی سے مرضی قدرت بدل گئی. رنگ سحر میں جب شب جس آئینے میں کر لیا سنگار غربت اس آئینے میں کر لیا سنگار غربت. ماشاءاللہ. ایک رات بے خطا کی صورت بدل گئی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. رنگ سحر میں جب شب کہ کس کے لیے رسول کا سجدہ گیا. واہ واہ کس کے لیے رسول کا سجدہ گیا. کیا کہنے. واہ. کہ جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی. میں جب شب اب
کیا کہنے. واہ 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 مل گئی، واہ 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 واہ. بہت اعلیٰ، واہ بہت واہ، اعلیٰ. جزاک اللہ جان. میں جب شب ایک چھوٹے سے دادے کے حوالے سے بسم اللہ بسم اللہ. شعر حاضر ہے. جی جی بالکل. کہ جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل، جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل، مقتل میں آ گیا تو کبھی کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ. جی ہاں. رنگے سحر میں جب شبے مقصد ہے بسم اللہ. کہ اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں، واہ 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 واہ. اختر کیا کہنے. خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں، کہ کرب و بلا کو دیکھ کے بدل گئی. واہ 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 واہ. جی ہاں آپ سلامت رہیں. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت خوبصورت پڑھا آپ نے خان صاحب. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ ایسے خدمت کرتے رہیں. سلامت رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. جی 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 پلیز فرمائیں. جی بہت اچھا پروگرام بھی کل کا ہوا. ہاں کل کا بھی جشن بہت اچھا ہوا ماشاء اللہ. در عباس کا اور قبلہ کی اسپیچ کا ماشاء اللہ بہت 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 کچھ حاصل ہوا اس سے. جی اور مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ جزاک کو. اللہ جزاک اللہ. تو میں اگر آپ کی اجازت ہو بسم اللہ. جی جی تو میں صرف دو بند پنجابی کے جو کل پڑھا تھا جی تو میں جی چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ سنا جا رہا ہے ہر جگہ ارشاد. پیارے جی خان جی کا پڑھا ہوا تھا بسم اللہ. ارشاد تو ارشاد صرف زیادہ نہیں صرف دو بند ارشاد اس ارشاد. کی ڈیوٹی دے کے آپ عطا کی عطا اجازت چاہوں گا. عطا. یس رب نو جامنا واہ واہ. یس رب نو جامنا اور رل سے رگامنا رل سے رگامنا اور سرور دے کر علی دی بارات آمنا کیا کہنے. واہ واہ واہ. یس رب نو جامنا واہ واہ. تاہا دیا نے لڑیاں یاسین دائے چہرہ شادی مولا علی واہ واہ واہ. دی عمران دائے بیڑا واہ واہ. کہ مریم نے فاطمہ نو مریم نے فاطمہ نو دلہن بنا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. زبردست. بہت اچھی. یس رب نو جامنا کیا کہ کہنے. چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ واہ واہ. عرشی تے فرشی مل کے بارات نو کیا کہنے. سجاؤ واہ 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 واہ. کہ صحرا بندی دے ویلے صحرا بندی دے ویلے میں آپ آوڑا کیا کہنے. واہ واہ واہ. جزاک اللہ. واہ واہ. یس رب نو جامنا سبحان اور اللہ. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ خان ماشاء اللہ. صاحب. آپ نے تو سما باندھ دیا. کیا بات. کیا کہنے ہیں آپ کے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. بہت خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے اور ماشاء اللہ اپنی آواز کا اسی طرح جادو جگاتے رہیں. بہت اعلیٰ. بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت مہربانی. میں آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں
جی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پڑھنے کا شرف بخشا، اور مولا بندر پاک آپ میں دعا گو ہوں کہ مولا تمام مومنین کو اپنی ایمان میں رکھے. الہی آمین، الہی آمین. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. خان صاحب سلامت رہیے، جزاک جی اللہ بہت خیر. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. یا علی مدد. ماشاء اللہ بہت اچھے خان صاحب نے بہترین جی ماشاء جی اللہ بہت زبردست پڑھا. خان صاحب جی نے. بالکل. قبلہ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے پروگرام کا وقت جی بھی شاید بالکل ہاں جی آلموسٹ آخر میں وی آ گیا. ہیو لائک 4 or 5 minutes left. سو قبلہ مولا علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ پاک کی زندگی سے آج کل جو شادی شدہ کپل ہیں وہ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے ارتضیٰ، جہاں پر ہم امیر المومنین اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی خوشی منا رہے ہیں، وہاں پر ایک درس بھی لینا ہے، ایک سبق بھی لینا ہے اور عہد بھی کرنا ہے. آج امیر المومنین سے اور خاتون جنت سے عہد کرنا ہے کہ ان کی خوشی کے دن، ان کے عقد کے دن، ان کے نکاح والے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں، مرد کہیں امیر المومنین کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، جی خواتین کہیں، بچیاں کہیں کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نمونے عمل بنائیں گے، ہم ان کی سیرت پر چلیں گے. جی مرد نوجوان بچے کہیں کہ ہم امیر المومنین کی سیرت پر چلیں گے، اور یہی ہماری کامیابی ہے. جی قبلہ خوشی منانی چاہیے، ضرور منائیں، جشن منائیں، شادی کی خوشی ہو، نکاح کی خوشی ہو. ابھی رخصتی 19 جی تاریخ 19 ذی الحج کو رخصتی ہوگی، جی بی بی کی جو کہ یکم کو نکاح ہوا تھا، 19 کو رخصتی ہوئی تھی. تو یہ ساری خوشیاں منائیں، بہت بھرپور طریقے سے جشن کریں، لیکن ایک چیز کبھی فراموش نہ ہو کہ ہم نے اس خوشی سے سبق کیا لیا ہے. بالکل میں اگر مرد ہوں تو امیر المومنین کی ذات کے ان کے فرامین پر کتنا عمل کرتا ہوں، ان کے کردار کو کتنا دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. امیر المومنین تو گھر میں شفیق تھے، محبت کرنے والے تھے، میں کہیں گھر میں سختی تو نہیں کرتا. امیر المومنین تو جناب فاطمہ الزہرا کے گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے، کہیں میں ایسا تو نہیں کہ ایسا نہیں کرتا. امیر المومنین اگر باپ تھے تو حسن حسین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کہ میں اپنے بچوں سے پیار کرنے میں پیچھے تو نہیں ہوں. امیر المومنین نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں چاہتا تو کہلواتا تو علی والا ہوں لیکن میں علی کی سیرت پر نہیں چلتا. اگر ایک بچی ہے، ہماری بہن ہے، تو وہ یہ سوچے کہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہوں، آپ کا نام لیتی ہوں، آپ کی سیرت پر کتنا چلتی ہوں. وہ تو حجاب دنیا کو جی حجاب سکھانے والے ہیں، بالکل کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو بی بی کی کنیز کہلاتی ہوں اور حجاب نہ کرتی ہوں. ان کی تو کوئی نماز قضا نہیں تھی، حالانکہ وہ نمازیں نہ پڑھتے تو بھی ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو ان کی کنیزی میں سمجھتی ہوں، نماز نہ پڑھتی ہوں، دیگر جو ہے وہ اس طرح کے دینی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے نہ ہوں. شوہر کی خدمت میں بی بی فاطمہ تو وہ تھیں کہ جو امیر المومنین کو آخر میں جی بی بی فاطمہ نے جب وصیت میں ایک جملہ کہا تھا کہ امیر المومنین میں جتنی آپ کی خدمت کرنی تھی نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دیجیے گا. تو یہ وہ تو اس حالانکہ خاتون جنت، خاتون قیامت سے بڑھ کر کون تھا جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو. تو وہ تو پیش نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی ہماری بہنیں اپنے شوہر کا خیال رکھنے میں پیچھے رہ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بیویوں کا خیال رکھنے میں پیچھے رہ جائیں. جہاں پر خوشی منانی ہے، شادی کا جشن منانا ہے، وہاں پر اہل بیت سے عہد بھی کرنا ہے کہ آپ کی زندگیوں سے درس لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہم نے 4 چاند لگانے ہیں. گھر کا ماحول جنت معاف کرنا ہے. اہل بیت کے گھر کا ماحول کیسا جنت معاف تھا، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑے ہیں، نہ غیبتیں ہیں، نہ برائیاں ہیں، عبادتیں ہی عبادتیں ہیں. تو ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو بالکل ایسا کرنا ہے اہل بیت سے سبق سیکھتے ہوئے. یہ آج کے اس کا جو ہے وہ ایک درس. زبردست. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. میں سارے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسی طرح ہی ہر سیٹرڈے کو ہمارے ساتھ ہمیں ای میلز کریں، کالز کریں. آئی نو یہ میں پہلے مینشن کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو رکھتے ہیں. میں میری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں مولانا وسیم عباس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. میڈیا ٹیم توقیر شاہ صاحب، اسد علی شاہ صاحب، سید عامر صاحب اور علی کاظمی صاحب، جتنے بھی ہمارے علی رضوی ہیں، بالکل کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ پروگرام چلتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. انشاءاللہ اگلے آپ میں پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو ہوگا نا. ہاں جی، اگر نیکسٹ سیٹرڈے کو 9 بجے ہمارا اگلا پروگرام ہوگا نئے ٹاپک کے ساتھ. نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا وہ عزاداری پہ ہی ہوگا، کیونکہ محرم کی آمد ہے، تو اسی لیے ہم اسی پہ عزاداری پہ کریں گے انشاءاللہ پروگرام محرم تک. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے محرم کا گیپ آئے گا، پھر ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ایام ازا کے بعد ہم پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نئے ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ. تو
ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. خدا سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.